جی ویلکم بیک فرام دا بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی. آج کا ہمارا جو موضوع ہے تکبر، فخر اور خوبصورتی پسند کرنا. تکبر اور فخر کے اوپر ہم نے کافی بات کی ہے، اس کے اوپر ہم نے ایک توازن کی بات بھی کی. اب جیسے بریک سے پہلے میں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے، خوبصورتی پسند کرنا یہ ایک نیچرل چیز لگتی ہے انسان کی طرف سے، اور ہم لوگ ہر ایک کا خیر خوبصورتی کا معیار بھی فرق ہوتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ خوبصورتی پسند کرنے کا ایک دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے سادگی پسند کرنا. کیا یہ بھی ایک بیلنسنگ ایکٹ انسان کو کرنا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، معاملہ یوں ہے کہ جیسے کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم سب کے اندر نیچرلی خوبصورتی کو پسند کرنے کی انکلینیشن، بالکل اگر اللہ تعالیٰ اس کو کنڈیم کر دیتے تو ہم شرمندہ ہوتے کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ خوبصورتی جو اس دنیا میں موجود ہے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، اور وہ اپنی کتاب میں یہ سوال کرتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص کہ جو کہتا ہے کہ میں نے زینت کو حرام کیا ہے. یہ زینت اور خوبصورتی تو وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے خود پیدا کی ہے. اس میں جو چیز ناجائز اور ناپسندیدہ ہے وہ تکبر ہے، وہ بے حیائی ہے، وہ لوگوں کا حق مارنا ہے، وہ لوگوں کو ان کا حق نہیں دینا ہے، وہ شرک کرنا ہے، اور اللہ کے دین کے معاملے میں وہ بات کہنا ہے کہ جو حق سے ہٹی ہوئی ہے. ورنہ جو زینت اور خوبصورتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر انسان اچھی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورتیوں کو، زینتوں کو، حسن کو نہیں پسند کرے گا تو اس کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ وہ کیسے اس بات پر کنونس ہوگا کہ یہ تو بہت زبردست زندگی ہے، بہت عمدہ خوبصورت دنیا ہے، اور اس کا بنانے والا تو بہت ہی خوبصورت ہے. اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. وہ لوگ کہ جو سادگی پسند ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اس احتیاط میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید حسن کے اندر بھی گمراہ ہونے اور بہکنے کے امکانات ہیں. ان کا جذبہ بہت عمدہ ہے. ظاہر ہے کہ وہ انکساری اور عاجزی اور احتیاط کے ایک ایسے درجے پر قائم فائز ہو جاتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے برائی کے امکانات اور بے حیائی کے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے امکانات سے روک لیتے ہیں. جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب کہا کہ چند لوگ احتیاط میں کافی حد تک بھی خیر چلے جاتے ہیں. میرا پہلا سوال تو آپ کو یہ ہے کہ، اور اس کی ریزن بھی آپ نے جو کہی، سوال سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کیونکہ میرے خیال سے ایک انسانی فطرت ہوتی ہے جو کہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ جس چیز میں بھی لطف ہو سکتا ہے اس میں بھی شیطان ہو، اس کی کوئی سازش ہو، جس کی وجہ سے وہ احتیاط کرنا شروع ہوتے ہیں. لیکن لگتا یہی ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ اس احتیاط میں وہ ایک خدا کی نعمت کو شاید جھٹلا رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ لطف حاصل نہ کریں جو خدا نے ان کے لیے بنائی ہو. تو کیا وہ حد جانا بھی غلط ہے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ یا ایک ایکسٹریم میں جاتے ہیں یا دوسری ایکسٹریم میں، دونوں صورتوں میں برائی پیدا ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ حسن کو حاصل کرتے کرتے متکبر ہو جاتے ہیں یا آپ بے حیائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک شر ہے. وہیں پر یہ بھی ایک ناپسندیدہ چیز ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں سے گریز کرتے کرتے اپنے آپ کو اس سے محروم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دوسرے لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جو نعمتیں پا رہے ہیں وہ اصل میں غلط ہیں، ان کا رویہ ناقابل قبول اور ناپسندیدہ ہے. تو وہ جو نقطہ توازن ہے نا، وہ جو پینڈولم کی بات کر رہے تھے، وہ اصل میں حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. انسان تو کبھی اس طرف جاتا ہے کبھی دوسری طرف آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بڑے قابل تعریف لوگ ہیں کہ جو ہر وقت اپنی عقل سے کام لے کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو حاصل کرنے کی غرض سے کبھی ایک جانب جاتے ہیں کبھی دوسری جانب جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کون سا صحیح نقطہ اعتدال ہے کہ جس پر اگر وہ قائم رہیں تو وہ دنیا کی نعمتوں کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق پائیں گے، اس کو انجوائے کریں گے، اور کسی مورل ایول میں، کسی اخلاقی برائی میں مبتلا نہیں ہوں گے. اس پوائنٹ پہ میں چاہوں گا کہ ہماری جو آڈینس یہاں موجود ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کافی سارے سوال یہاں سے آنے، تو ان کی جانب سے سوال لیتے ہیں. جی کوئی پہلا سوال؟ بینگ اے مسلم اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ جسے ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ہمیں فخر ہونا چاہیے، تو کیا یہ فخر تھا کہ جو تکبر میں بدل گیا، کہ جس کی وجہ سے بعد میں آنے والی امتیں جو ہیں وہ ڈویژنز کا شکار ہو گئیں؟ تھی تو ایک ہی امت، یا پھر وہ شروع سے ہی اس بات کو فخر کی بجائے تکبر سمجھنے لگے
کہ جو کہ ہم لوگ امت ہیں تو دوسرے کے، اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ کہ جو آج کل اسلام کا جو ایک امیج بنا ہوا ہے دنیا میں کہ مسلمان زیادہ تر، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہی سمجھا جاتا ہے کہ دے آر ٹیررسٹ، دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. تو یہ کیا مسلمانوں کے اس تکبر کی وجہ سے ہوا ہے، یا فخر تھا، یا وہ لمٹ کراس کر گئے تھے، یا وہ اپنی خوبصورتی کو بھول چکے تھے جس کی وجہ سے ان کا یہ ایک امیج بن پایا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کیجیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ دور کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اپنے مذہب دین پر فخر کرنے سے آگے بڑھ کر اس کے بارے میں تکبر میں مبتلا ہو گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی سچائی، کوئی حق ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر کو ڈیفائن کیا تو آپ نے بات ہی یہ بیان کی کہ تکبر اس چیز کا نام ہے کہ تم دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھو اور تم حق بات کو ماننے سے گریز کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے اور دوسرا شخص آپ کو کوئی سچائی بتائے گا تو آپ اس کو قبول کرنے سے گریز کریں گے. تو بدقسمتی سے اس وقت مسلمان امت اس بیماری میں مبتلا ہے. اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز دین کی تعلیمات اور بالخصوص قرآن مجید کی تعلیمات سے انحراف اور صحیح طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا. قرآن کو وہ پڑھتے تو ان کو یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی انسان یا کسی قوم کی خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ صحیح ایمان اور صحیح عمل کے بغیر زندگی گزاریں. آپ صحیح رویہ اختیار کریں گے، صحیح اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ پسندیدہ ہیں. اور اگر آپ کا ایمان صحیح ہے، آپ کے اخلاق صحیح ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ مغرور ہوں، آپ تکبر میں مبتلا ہوں. ڈاکٹر صاحب، وہ ایک اور سوال میں آپ ضرور چاہوں گا کہ آئی ہوپ یو ڈونٹ فرگیٹ دیٹ کوسچن، کہ خوبصورتی جو ہے بڑی سبجیکٹو ہے. ٹھیک. اور جیسے ہم نے کہا کہ سادگی بھی ایک دوسرا پہلو، جیسے میں نے خود بلکہ کہا، بعض اوقات لوگ اس کو خوبصورت سمجھتے ہیں. ٹھیک. بعض اوقات اس کو خوبصورت نہیں سمجھتے، ٹریڈیشنلی بعض اوقات نہیں سمجھتے. تو اس میں ہم ڈیفائن کس طرح کریں گے کہ خوبصورتی؟ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ الفاظ کے استعمال کا فرق ہے. جس کو آپ خوبصورتی اور زینت کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک عام سادہ جو چیز جیسے ہوتی ہے اس پر اضافہ ہے. یعنی زمین ہے، زمین چٹیل بھی ہوتی ہے، جب اس پر بارش کے برسنے سے سبزہ آتا ہے تو یہ اب وہ زینت اور رونق ہے کہ جو اس کے اندر اٹریکشن پیدا کرتی ہے، اٹریکٹیونیس پیدا کرتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات انسان کو وہ چیزیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں کہ جو سادہ ہیں، لیکن اپنی سادگی میں انہوں نے ایسا توازن رکھا ہوا ہے کہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم خوبصورت کہہ دیتے ہیں. لیکن جو لفظ زینت ہے، جس کو ہم اٹریکٹیونیس کہتے ہیں، جس کو بعض اوقات پھر ہم خوبصورتی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ایک شے جو اپنی سادہ صورت میں ذرا فرق تھی، اس میں اس کی سادگی میں کچھ ایسا اضافہ کیا گیا کہ اب آپ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تو میں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ چیز انسان کے اندر اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے کہ جب آپ کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو اس کے ظاہری اٹریکٹیونیس اور زینت کی وجہ سے، بناؤ سنگھار کی وجہ سے بھا رہی ہے، تو یہ کوئی غیر مطلوب چیز نہیں ہے اگر وہ حد اعتدال کے اندر ہے. بریک کے بعد مزید سوال چلیں گے.